بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اور اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں عزیزوں، میں نے جو آیت مبارک تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ پایا جاتا ہے۔ آپ لوگ جو ہی کام کریں، چاہے شادی بیاہ کا کام ہو، چاہے غمی ہو، چاہے تجارتی معاملات ہوں، چاہے خیش و اقارب کے ساتھ حسن سلوک ہو، جو ہی معاملات آپ کو پیش آئیں، سردار دو جہاں رحمت للعالمین کی زندگی میں تمہارے عمل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ لوگ اس نمونے کو دیکھ کے اعمال کریں۔ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ پایا جاتا ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ شعبان رمضان کے لیے ایک مقدمۃ الجیش ہے، جیسے ابھی دن ہے، اس سے پہلے صبح صادق ہوئی تھی، جس وقت آپ اذانیں دیتے ہیں تو صبح صادق خوشخبری لاتی ہے دن کی کہ میرے بعد دن آ رہا ہے، آفتاب طلوع ہوگا جو ساری دنیا کو منور روشن کر دے گا۔ تو جس طرح صبح صادق دن کی خوشخبری لاتی ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ بھی رمضان کے لیے صبح صادق ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی رمضان کی خوشخبری لاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا محبوب آ رہا ہے، اور اس محبوب سے پہلے میں بشارت لے کے آیا ہوں تاکہ آپ تیاری کر لیں اس محبوب کا حق ادا کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصیام فی شعبان، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کے بنسبت شعبان کے اندر آپ بہت روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینے تو روزے کا ہو تو سارا مہینہ، لیکن باقی مہینوں کے بنسبت کانا کثیر الصیام فی شعبان، حضرت شعبان کے اندر بہت روزے دار رہتے تھے۔ شعبان کے اندر آپ روزے رکھتے، بہت روزے رکھتے، حتیٰ کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اور باقی میری سہیلیاں یعنی امہات المومنین ہمیں بھی موقع اسی مہینے میں ملتا تھا روزہ قضا کرنے کا، کیونکہ حضرت کثیر الصیام ہوتے تو ہمیں بھی موقع مل جاتا کہ ہمارے جو روزے قضا ہو گئے ہیں وہ ان دنوں کے اندر ہی ادا کر لیں۔ تو آپ دیکھیں شعبان کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ خوشخبری لے آ رہا ہے آپ کے محبوب کے وصال کی۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں بلبلا مجدائے بہار بیا، ارے بلبل تو خوشخبری لے آ کہ میرے بعد بہار آ رہی ہے۔ ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ نہ پایا، حضرت نہیں تھے بستر پہ، آدھی رات ہے آپ نہیں ہیں بستر پہ۔ تو بی بی صاحبہ کو چونکہ آقا مدنی سے بڑی محبت تھی تو محبوب تھوڑی دیر کے لیے کہیں جائے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ہماری امی جان حجرے سے باہر نکلی اور آپ جانتے ہیں آپ کا روضہ مبارک جو ہے اس کے قریب ہے قبرستان جنت البقیع، ایسے قریب ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ایسے چند قدم اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جنت البقیع کے اندر آپ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ میں پھر جلدی جلدی تیزی سے آ کے سو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا اس بات کو۔ آپ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرا دل تو دھڑک رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا عائشہ کیا تیرا گمان یہی تھا کہ تجھ پہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ اے عائشہ دیکھو نا، اپنے ساتھ اللہ کو ملا لیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ وہ ہے جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، رسول وہی ہے۔ عائشہ کیا تیرا گمان یہی تھا کہ تجھ پہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا حضرت واقعی میرے دل میں تو خیال آ گیا تھا کہ باری میری ہے اور حضرت کسی اور بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ واقعی یہی خیال میرے دل میں آیا، پر میں عائشہ ایسا نہیں ہو سکتا، تیری باری ہو میں کسی اور کے پاس جاؤں، اللہ اور اس کا رسول ظلم نہیں کرتا۔ 15 کی رات، یہ رات ہے برات کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور اتنی مغفرت اور اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا بنو کلب کا قبیلہ اور اس قبیلے کی بکریاں بہت ہیں عرب کے اندر۔ حضرت نے فرمایا ایسے سمجھ لے عائشہ کہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریاں ہوں
اور ان کے اوپر جتنی بال ہوں ان کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشش فرماتے ہیں، کریم ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ اس رات کے اندر کچھ لکھا بھی جاتا ہے، لوگوں کے رزق لکھے جاتے ہیں، موتیں لکھی جاتی ہیں، جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ 15 کی رات ہے نا، تو اس کے بعد جو سال آئے گا اور دوسرے شعبان تک، اس سال کے اندر جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ جن کو رزق ملتا ہے رزق کی مقدار لکھی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ شب برات کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر ہے رمضان المبارک میں رات، رمضان المبارک کے آخری عشرہ، ان 10 راتوں کے اندر وہ رات آتی ہے لیلۃ القدر۔ تو حضرت تھانوی بڑا عجیب فیصلہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس رات سے ہو ابتدا، یہ تقدیریں جو لکھی جاتی ہیں فرشتوں کے ذریعے، اس رات کے اندر ہو ابتدا اور اس رات کے اندر تکمیل ہو۔ بڑا بہترین جواب دیا انہوں نے۔ تو جس طرح میرے محترم شعبان خوشخبری لے آتا ہے رمضان کی، اسی طرح یہ شب برات یہ خوشخبری لاتی ہے لیلۃ القدر کی۔ شعبان کو رمضان سے مناسبت ہے اور شب برات کو لیلۃ القدر سے مناسبت ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں علمی ہوتی ہیں، میں مدرس ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ علمی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ رمضان المبارک کے ساتھ شعبان کی مناسبت ہو گئی اور لیلۃ القدر کے ساتھ شب برات کی مناسبت ہو گئی، تو کتنی اللہ نے بابرکت رات ہمیں دی ہے، 15 کی رات۔ پھر فرمایا تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب یہ رات آئے تو جتنا اللہ توفیق دے اس رات کے اندر آپ قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ تو رات کا قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اللہ توفیق دے تو رکھیں۔ اب رات کا قیام آپ کا دل چاہے تو ساری رات کریں قیام، اور اگر آپ دکاندار ہیں یا محنت کش ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، تھکے ماندے ہیں، تو بھی رات کا کچھ حصہ جاگ لیں، اور اس رات کے اندر ہمیں چاہیے استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب میرا عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کا سارا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت بنایا، شعبان کا سارا مہینہ، لیکن شیطان کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ جیسا کہ شیطان مردود ہوا نا ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی وجہ سے،
پھر انہوں نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پھسلا دیا۔ پھر اس خبیث نے کیا کہا تھا شیطان نے؟ لا احتنکنہ وذریتہ، میں ان کی اولاد کی جڑ نکال دوں گا، تباہ و برباد کروں گا۔ یہ اس نے قسم کھائی تھی، لا احتنکنہ، جڑ نکالوں گا، تباہ کروں گا اس کی اولاد کو۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وبایمانہم وشمالہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہنے لگا آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا، دائیں آؤں گا، بائیں آؤں گا، میں ان کو بہکا کے چھوڑوں گا۔ اس شیطان نے قسم اٹھائی تھی، اب وہ خبیث شیطان اپنی قسم کو پورا کر رہا ہے۔ یہ مہینہ جو رمضان کی خوشخبری لایا، اور یہ رات جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کی رات ہے، شیطان نے ہمارے بچوں کو کیسا گمراہ کیا۔ مسلمان کے بچے ہیں، لیکن یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم شب برات کو ایسے منا رہے ہیں جیسے ہندو ہولی مناتا ہے، ہندو کی مشابہت کر رہے ہیں۔ وہ ہولی مناتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، ہم بھی شعبان کا سارا مہینہ یا شعبان کی 15 کی رات اس طرح مناتے ہیں جس طرح ہندو ہولی منا رہا ہے۔ وہ بھی آتش بازی کر رہا ہے، ہمارے بچے بھی آتش بازی کر رہے ہیں۔ تو مغفرت کی راہ، رحمت کی راہ، گناہوں کی بخشش کی راہ، ان راتوں کو ہم نے خدا کے غضب کی رات بنا دیا، اللہ کی ناراضگی کی رات بنا دیا۔ آتش بازی کرنا شیطانی کام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے آگ کے اندر کوئی کام نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیو، ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ کیا حرکات کر رہے ہو ہمارے بچوں، مسلمانوں کے بچے ہیں آپ، کہ وہ مہینہ جو بابرکت مہینہ تھا رمضان کی خوشخبری لانے والا، اور وہ رات جو بابرکت رات تھی مغفرت و رحمت کی، لیلۃ القدر کی خوشخبری لانے والی، ہم نے اس کو کیا خدا کی ناراضگی کی راتیں بنا دیا، شیطانوں کے بھائی بن رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں یہی اسوہ حسنہ تھا؟ ہم مکے پاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سامنے، تو میں نے ساتھیوں کو کہا میرے 2 شعر سن لیجئے، بیت اللہ بھی سامنے ہے۔ تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نعمانی، اے اللہ ہم تہی دامن ہیں، ہمارے دامنوں کو تو اپنی رحمت سے بخش پر کر دے، بخشش سے بھر دے ہمارے دامنوں کو۔ رو اللہ کے آگے، رو، گریا کر۔ ان شرور و فساد اور پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، آغوش رحمت میں آ جائیں ہم۔ تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نعمانی، تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے، تیرے در کے سوا بخشش کا در ہرگز نہیں کوئی، تیرے محتاج بندے ہم، تو ہی مولا ہمارا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سیاہ کار ہیں، جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں
تو آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں، برائیوں کی سزا اس سے بھی ملتی ہے، دوسرے غیبی عذاب بھی آتے ہیں اور ظالم بادشاہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے آگے ہم رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اے پروردگار، ہم سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، از پا تا سر خطا کے اندر مبتلا ہیں، مولا ہماری گناہوں سے گزر فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دے، اس بات کو نظر فرمائیے کہ تیرے محبوب کی ہم امت ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہی عرض ہے کہ ان رحمت کی راتوں کو ہم رحمت کی راتیں بنائیں، مغفرت کی راتیں بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر گناہ کر کے اور ہندو کے ساتھ مشابہت کر کے ہم پھر عذاب کی رات بنا دیں۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ ہو کے اٹھے گا۔ تو میرے محترم، یہ حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہم بھی پرہیز کریں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی، رمضان مبارک کے مہینے کی شب قدر کی احترام اور تعظیم اور حقیقی معنی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ لو۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں یہ گلکاریاں ہیں۔ جب آپ قرآن کی بہاریں دیکھیں گے نا تو ایسے سمجھیں گے کہ ہم بیش کی سیر کر رہے ہیں۔ پوری یاری نہ نبھائے تو بالکل بے وفا تو نہ ہو، تو آدھا گھنٹہ بھی ہمارے ساتھ یاری لگا لیا کرو۔ کہہ دے بھئی یاری لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ 4 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، سارے ہفتے میں آپ چلو 1 دن آئیں، 1 دن کے 4 گھنٹے بھی نہ آئیں تو 1 گھنٹہ آئیں، آدھا گھنٹہ آئیں، پھر آپ دیکھیں۔ پہلے زمانے میں انگور بہت کم ہوتے تھے، ایک آدمی انگور کھا کے آیا کوئٹہ سے، اس نے لوگوں کو کہا یار میں انگور کھا کے آئی ہوں، بڑا لذیذ ہے۔ انہوں نے کہا میٹھا ہے؟ ہاں ہی میٹھا ہے۔ گڑ جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں زیادہ۔ شکر جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں زیادہ۔ چینی جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں اس سے زیادہ۔ حلوے جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں اس سے بھی زیادہ لذیذ۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے انگور کھایا ہی نہیں۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے ساتھ چلو کوئٹہ، انگور کھا کے دیکھو پھر مزے کا پتہ چلے گا۔ کیسے بھئی؟ تو میں بھی یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آؤ ادھر مزہ اٹھا کے دیکھو۔ جب ایک دفعہ تم مزہ اٹھاؤ گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے بعد اللہ کے کلام کا مرتبہ ہے، خدا کا قرآن خدا کی صفت ہے، انبیاء بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم محبت رکھیں، یاری لگائیں، ورنہ آج کل کا دور فتن ہے، ہمیں قل ہو اللہ تک نہیں آتا، تو اتنا دور تو نہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔